السلام علیکم. بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاذب. سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, ارکان کو آفرز دی جاتی ہیں, سیٹیں بکتی ہیں. یہ وہ بیانیہ ہے جو حکومت نے سینٹ انتخابات سے بہت پہلے شروع کیا, آج بھی جاری ہے. لیکن بلوچستان اسمبلی سے آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر آج تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے والے بزنس مین عبدالقادر کی کہانی نے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں کہ کیا یہ بیانیہ, تحریک انصاف کا یہ بیانیہ صرف اپوزیشن پر لاگو ہوتا ہے یا اندرون خانہ خود ان کی پارٹی میں بھی میرٹ اور پارٹی وفاداری پر پیسے کو فوقیت دی جا رہی ہے. یہ کہانی شروع ایسے ہوئی کہ سینٹ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے امیدواروں کی نامزدگی ہوتی ہے. جب اطلاعات ملی کہ سینٹ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے پیسہ لگ رہا ہے, 11 فروری کو خود وزیر اعظم عمران خان نے بیان دیا کہ انہیں علم ہوا ہے کہ بلوچستان میں ایک سیٹ کے لیے 70 کروڑ روپے تک کی بولی لگ رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بولیاں لگ گئی ہیں. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بلوچستان میں سینیٹر بننے کے لیے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ قیمت چلی گئی ہے. اور ناظرین, ٹھیک اسی رات بڑی بات میں ہم نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم کا یہ دعویٰ کم از کم ایک ٹکٹ کی حد تک بالکل درست ہے, اور یہ ٹکٹ کسی اور جماعت کا نہیں, خود تحریک انصاف بلوچستان کا ہے, جس کے لیے ایک کامیاب بزنس مین نے کافی محنت کی ہے اور انہیں ٹکٹ بھی دیا جانے والا ہے. انلیس کہ خان صاحب وہاں پہ انٹروین کریں اور وہ ٹکٹ اپنی پارٹی کے وہ خود جاری کریں, یہ تقریباً سودا ہو چکا ہے. دیکھیں, یہ بات ایسی ہے جو کہ انفارمیشن بیسڈ ہے, اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں. میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. اگر ہوتی تو میں ضرور اس پہ کمنٹ کروں. میں نے دیکھیں, چونکہ اس کا تعلق تو آپ کی پارٹی سے نہیں ہے, پی ٹی آئی کے جو بلوچستان کے بڑے اہم لوگ ہیں انہوں نے آف دا ریکارڈ مجھے کہا کہ بالکل آپ کی انفارمیشن درست ہے, لیکن نتھنگ وی کین ڈو. ٹکٹ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, پارٹی ہماری ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر رہے. دیکھیں, یہ زیادہ مناسب ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی کے کوئی ترجمان آ کر اس پہ کوئی آفیشیل پوزیشن لیتے, یا ان کی جو صوبائی قیادت ہے وہ اس پہ کوئی واضح موقف کے سامنے آتی تو بہتر تھا. اسی پروگرام کے صرف 2 دن بعد تحریک انصاف بلوچستان کی قیادت کھل کر سامنے آئی, اور انہوں نے ہماری خبر کی نہ صرف تائید کی بلکہ وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ عبدالقادر نامی بزنس مین کو دیا جانے والا تحریک انصاف سینٹ کا ٹکٹ واپس لیا جائے. پارٹی نے جس بندے کو ٹکٹ جاری کیا ہے جو کہ عبدالقادر کے نام سے جانا جاتا ہے, یہ ایک پیراشوٹر, نیبزدہ اور شہباز شریف کا بزنس پارٹنر رہ چکا ہے. اس کا نہ کبھی پارٹی سے کوئی تعلق رہا ہے اور نہ ہی یہ پارٹی کا حصہ ہے. یہ پارٹی عین اور منشور کے کلم خلاف ورزی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی نے جب انہیں ٹکٹ نہیں دیا, 5-6 دن پہلے انہوں نے پتہ نہیں کون سے رابطے اپنے استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل کیا. یہ ایسا شخص ہے جس کا اگر نام آپ لیں گے تو آپ کے ذہن میں, جس طرح خان صاحب نے خود ٹویٹ کیا تھا کہ 70-80 کروڑ روپے دے رہے ہیں بلوچستان کے سینٹ کے لیے, تو اس کا نام جب کوئی لیتا ہے تو وہ 70-80 کروڑ روپے ذہن میں آ جاتا ہے. میڈیا میں شور مچنے اور پارٹی کے دباؤ پر عبدالقادر کا ٹکٹ واپس لیا گیا, اور تحریک انصاف کے ایک پرانے کارکن ظہور آغا کو پی ٹی آئی بلوچستان سے سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا. لیکن چند ہی دن بعد ظہور آغا نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں واپس لے لی, اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا. اب عبدالقادر کا تعلق نہ تو تحریک انصاف سے تھا نہ ہی بلوچستان عوامی پارٹی سے, لیکن حیران کن طور پر بلوچستان اسمبلی میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد جو ہیں وہ آزاد سینیٹر وہ منتخب ہوئے, اور آج باضابطہ طور پر وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف میں وہ شامل ہو گئے. جس کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا تحریک انصاف نے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلنے کی روایت کو توڑنے کی کوشش تک بھی کی ہے, یا اسی روایت کو مزید مضبوط کر دیا ہے, یا پھر سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں ڈر کا خوف تحریک انصاف کو شاید مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنے تمام تر دعووں اور وعدوں کو ایک جانب رکھ کر ایسے لوگوں کو پارٹی کا حصہ بنا دیں جن کو خود عمران خان کی پارٹی قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار نہیں ہے. اور عزیز, سینٹ کے معاملے پر اگر بات کی جائے تو اہم مارکے سے 3 دن پہلے تحریک انصاف الیکشن کمیشن سے کسی قسم کا فوری ریلیف لینے میں ناکام ہو گئی. حکومت کو امید تھی کہ چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو مبینہ ویڈیو سکینڈل میں الیکشن کمیشن کے ذریعے پہلے ہی میدان سے ناک آؤٹ کر دیا جائے گا, لیکن آج کی اہم سماعت کے دوران حکومت کی امیدیں دم توڑتی نظر آئیں, جہاں الیکشن کمیشن نے اہم سوالات اٹھائے اور حکومتی جماعت کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کی سینٹ میں جیت کا نوٹیفیکیشن فوری
روکنے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ پنجاب سے الیکشن کمیشن کے رکن الطاف قریشی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ کی سماعت کے دوران تحریک انصاف نے علی گیلانی کے جو ویڈیو ہے ان کے ساتھ ساتھ سندھ کے صوبائی وزیر جناب ناصر حسین شاہ کی مبینہ آڈیو ٹیپ بھی پیش کی، اور تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد سے سینٹ کی نشست کے لیے قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی تو ایوان میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے 180 جبکہ اپوزیشن کے 160 ارکان تھے۔ الیکشن شفاف ہوتے تو حفیظ شیخ بڑے مارجن سے جیت جاتے، لوگوں کو پیسے اور آئندہ الیکشن میں ٹکٹ کا لالچ دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو رشوت دیتے رہے اور وزیراعظم نے معلومات آنے پر الیکشن کمیشن کو مداخلت کا کہا۔ پی ٹی آئی کے وکیل کے مطابق 2 مارچ کو میڈیا پر علی حیدر گیلانی کی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ ووٹ نہ دینے پر ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے اعتراف کیا کہ علی حیدر گیلانی کے خلاف سٹنگ آپریشن کیا گیا۔ علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ خود الیکشن کمیشن نے بھی اس ویڈیو کا نوٹس لیا جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب الطاف قریشی نے ریمارکس دیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جذبات نہیں قانون کے تحت چلیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جن 16 لوگوں کی بات ہو رہی ہے ممبران اسمبلی کے جنہوں نے ووٹ بیچے وہ کون ہیں، ان کے نام کمیشن کو دیں، مواد کے ساتھ دیں، متعلقہ افراد کو فریق بنائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کارروائی ہو لیکن اس کے لیے آپ کو مواد ثبوت وغیرہ دینے ہوں گے۔ ویڈیو میں پیسوں کا ذکر ہے نہ ہی ٹکٹ دینے کا، لگتا ہے معاملہ نشان زدہ بیلٹ پیپر ملنے کا تھا۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ارکان بک گئے، جنہیں پیسے کی آفرز ہوئی وہ بیان حلفی تو دے دیں۔ ویڈیو میں موجود پی ٹی آئی ارکان کے بیان حلفی آ جاتے تو بھی کچھ ہو جاتا۔ ممبر خیبر پختونخوا ارشاد کیسر نے کہا یہاں پر انہوں نے بھی ریمارکس دیے کہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں لیکن شواہد ٹھوس ہونے چاہیے، جبکہ ممبر سندھ نثار دورانی نے اہم نقطہ اٹھایا کہ کیا فورینزک کے بغیر ویڈیو کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ علی حیدر گیلانی نے ویڈیو کو غلط قرار نہیں دیا۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں ویڈیو کو تسلیم کیا، اب کمیشن تحقیقات کرے۔ علی گیلانی کا اس ویڈیو پر کیا موقف رہا، بڑی بات میں انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ جو یہ میری ویڈیو دکھا رہے ہیں اس میں غرور ضمیر کا مسئلہ ہوں، اس میں پیسوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مجھے پیسوں کا ذکر ہے تو جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں، مجھے بالکل سارا علم ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نئی درخواست میں ویڈیو میں نظر آنے والے اراکین کو فریق بنانے اور ان کے بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایات کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ تحریک انصاف فوری ریلیف حاصل کرنے میں تو ناکام ہو گئی، لیکن اہم سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اب تک حکومت نے ان اراکین اسمبلی کی شناخت کیوں نہیں کی جن کے بارے میں وثوق سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر حکومت کے خلاف ووٹ دیا۔ خود حکومتی اراکین کے بیانات میں اس معاملے پر تضاد واضح ہے۔ یہ جو 16 لوگ ہیں یہ ہم کیا کہہ رہے تھے، آپ بیلٹ پیپر ٹریسیبل رکھے کہ پتہ چلے کہ 16 لوگ کون ہیں۔ جو پیسوں سے گئے ہیں عمران خان کو ان کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کس آدمی نے پیسے پکڑے ہیں اور کس کس بندے نے کس کس کو پیسے دیے ہیں۔ عمران خان کے پاس تو کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے جب تک کوئی ایک ایسی سٹرونگ ایویڈنس نہ سامنے آئے، جیسے ویڈیو آئی یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی خریداری کی کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ آ جائے گی۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 18 سے 20 ایم این ایز ہیں ہماری پارٹی کے جنہوں نے وائلیشن کی ہے اور جس نے ڈیفیکشن کی ہے۔ شیخ رشید کہہ رہے ہیں وزیراعظم کو یہ نام معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ پیسے کس کس نے دیے۔ فواد چودھری کے مطابق ایسا نہیں، جبکہ عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں، ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کیا حکومت ان اراکین کے نام ابھی فی الحال خفیہ رکھنا چاہتی ہے؟ اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے فوری ریلیف ملنے میں ناکامی کے بعد حکومت کی سینٹ انتخابات میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا اسی ناکامی نے حکومت کو مجبور کیا کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو ڈپٹی سینٹ چیئرمین کی سیٹ آفر کی جائے؟ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 2-3 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس پر گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ آنا ضروری ہے۔ ایک تو جو الیکشن کمیشن میں آج سماعت ہوئی، بڑا اہم ایک وہاں پہ ایک کویسچن ریز ہوا کہ آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ویڈیو سامنے آ گئی ہے علی حیدر گیلانی کی، یہ بھی کہا جا رہا ہے گیلانی صاحب نے مبینہ طور پر اتنے لوگوں کو خریدا، پیسے دے کر وہ بنے، لیکن جن لوگوں کو پیسے دیے ان کے نام تو کم از کم الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کر لیں، کیونکہ وزیراعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں انہیں پتہ ہے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں وزیراعظم کو پتہ ہے۔ تو اگر ڈسکوالیفیکیشن آپ چاہتے ہیں گیلانی صاحب کی تو یہ معاملہ تو اسی طرح آگے بڑھے گا نا کہ جس نے پیسے دیے وہ بھی سامنے آئے، جس نے پیسے لیے وہ بھی سامنے آئے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ دیکھیں عادل صاحب، الیکشن کی رات سابق وزیر اعظم محترم گیلانی صاحب کے بیٹے علی حیدر گیلانی صاحب کی ویڈیو آئی جس نے ایک بہت بڑی ہلچل مچائی اور ایک طوفان بپا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم، ایکس وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کے لیے راغب کرے، کیونکہ ایک تو آپ لالچ دے کے ووٹ لیں، ایک غلط عمل، لیکن لالچ دے کے ان کو ووٹ ضائع کرائیں ڈبل غلط عمل ہے، کیونکہ آپ بیسیکلی الیکٹورل پروسیس پہ اس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں کہ آپ لیکن علی بھائی دیکھیں، میں قطع کلامی کی معافی، آج الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ اس میں لالچ کا اس ویڈیو میں کہیں سے پتہ نہیں چل رہا، نہ اس میں ذکر ہے۔ تو یہ میرا سوال اصل میں یہی ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا، چاہے وہ لالچ کے ساتھ یا لالچ کے بغیر اراکین اسمبلی کو اگر یہ بتا رہے تھے کہ ووٹ کس طرح ضائع ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں فیصلہ کرنا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر یہ الزام لگے کہ گیلانی صاحب پیسے دے کر، انہوں نے جن کو پیسے دیے ہیں ان کے نام تو سامنے آنے چاہیے نا، پبلک ہونے چاہیے ان کے نام۔ دیکھیں وہ جو پرٹیکولر ایک ایونٹ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور پیسوں والے ایشو پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پرٹیکولر ایونٹ تو یہ تھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، بھول جائیں کس کا بیٹا ہے، وہ بیٹھا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ الیکشن والے دن اپنا ووٹ اس طریقے سے ضائع کر سکتے ہیں۔ اب کیا اس نے کوئی مفت مشورہ دینے کی دکان کھولی ہے؟ لوگوں کو بتا رہا ہے کوئی اور، آپ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ میں کیوں نہیں بتاتا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اتفاق سے جو شخص اگلے دن اگر جیتتا ہے وہ آپ کا والد ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے والد کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک الیکٹورل پروسیس کو، کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو آپ سیبوٹاج کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ لالچ یہ ہے کہ اگر یہ ووٹ سیبوٹاج ہوتا ہے تو کل کو میرا والد جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اسد عمر صاحب نے بھی اس پہ ایک میرے خیال میں بیان دیا تھا کہ جو بات سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ممبران تھے they went there basically it was sort of a sting operation کہ اس آدمی کو انہوں نے بے نقاب کر دیا۔ اب یہ جو شخص جس نے یہ کام کیا ہے، دیکھیں یہ تو ایک ثانوی بات ہے نا کہ ان کو پیسے ملے یا نہیں ملے، وہ تو شواہد سے ثابت ہوگا کہ کیا انہوں نے سٹنگ آپریشن کیا یا انہوں نے پیسے لے کے یہ بیان دلوایا یا ویڈیو ریکارڈ ہوئی۔ لیکن جو شخص کر رہا تھا وہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں دوبارہ بھی یہ کروں گا، وہ اس سے انکار بھی نہیں کر رہا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ، بسط احترام میں عرض کر رہا ہوں، احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص آپ کے الیکٹورل پروسیس کو سیبوٹاج کر رہا ہے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ووٹ ضائع کیسے کریں۔ ایک بھی ووٹ اگر اس کے کہنے سے ضائع ہوتا ہے، آپ نے الیکٹورل پروسیس کو سیبوٹاج کر دیا۔ کیا یہ علی محمد خان صاحب، میں ایبسولوٹلی آپ سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ایک سبجوڈس میٹر ہے، ابھی تک الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ووٹ ضائع کرنا جو ہے وہ ایک بالکل، اگر کسی کو آپ بتا رہے ہیں تو وہ میری نظر میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک جرم ہے۔ لیکن لیٹس الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ وہ جو بھی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے پیسے لیے، تحریک انصاف نے پہلے بھی ایسا کیا، کے پی میں ایک مثال موجود ہے، لوگوں کو پارٹی سے بھی نکالا، پیسے لینے والے ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں۔ ان لوگوں کے نام اگر عمران خان کو پتہ ہے تو وہ سامنے لے کے آئیں نا، کیونکہ ان کی اپنی حکومت گر جائے گی اگر وہ سامنے لے کے آئیں۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو کیوں چھپایا جا رہا ہے، کیوں بچایا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا ضمیر فروخت کیا؟ دیکھیں اگر کسی نے پیسے لیے ہیں اور اس کی کریڈیبل ثبوت موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی چاہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، ان گندے انڈوں کو پھر سسٹم سے باہر نکال پھینکنا چاہیے، کیونکہ قربانی دیے بغیر سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا۔ سمپل سی بات ہے، کریڈیبل ثبوت ہوں، ایک آدمی کے خلاف ایسے ثبوت ہوں جو کورٹ آف لاء میں سٹینڈ کر سکتے ہوں، پھر اس کو باہر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن صرف شک کی بنیاد پہ اگر آپ کسی شخص کو باہر کریں گے تو اس کے سٹیکس بڑے ہائی ہیں، کیونکہ سٹیکس آپ کی پوری گورنمنٹ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو عادل شاہ زیب میں کلیئرلی بتا دوں، اگر عمران خان خدا نخواستہ گرتا ہے، اگر عمران خان سسٹم سے باہر ہوتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو کھل کھیلنے کا ایسا موقع ملے گا کہ ہماری ساتھ نسلیں یاد کریں گی، کیونکہ پھر کوئی اگلا عمران خان نہیں آنے والا۔ ٹھیک، اچھا علی صاحب مجھے یہ بتائیے، آج غفور حیدری صاحب کو ایک پیشکش ہوئی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی۔ خان صاحب، میں یوزولی ایسے جملے کوٹ نہیں کرتا، لیکن وہ کہہ چکے ہیں یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ اب جن کو وہ ڈیزل پکارتے ہیں ان کے بندے کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ جا کے آفر کرائیں۔
کہاں گئے وہ سارے اصول؟ کہاں گئی یہ ساری چیزیں؟ سارے کرپٹ ہیں، یہ ایک ہی سارا زرداری بھی چور، نواز شریف بھی چور، مولانا فضل الرحمان بھی چور. آج آپ کو دکھ رہا ہے کہ حکومتی امیدوار جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل میں ہے تو آپ ڈپٹی چیئرمین شپ ان کو آفر کرائیں. دیکھیں، ایک تو میں بتا دوں آپ کو، میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر ہوں، میرے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نمبر 1، کل سے ابھی تک جب سے آپ سے میں بات کر رہا ہوں کم از کم 2 بار وزیر اعظم صاحب سے میں مل چکا ہوں. کل شام کو ہماری ایک منسٹریل اپڈیٹ کی میٹنگ ہوئی اور آج تقریباً 4 ساڑھے 4 پونے 5 گھنٹے کابینہ کی ہماری طویل نشست ہوئی. کوئی ایک اشارہ، کوئی ایک بات اس بات پہ نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہتے. دیکھیں، میری بات سنیں، فضل الرحمان صاحب یا جمعیت علماء اسلام ہماری کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن ہماری ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اس وقت پارٹی کوریڈورز میں، پارٹی سرکلز میں، سینئر لیڈرشپ لیول پہ، ڈیسیجن میکنگ لیول پہ غفور حیدری صاحب یا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو آفر کرنے کی کوئی بات زیر غور ہی نہیں آئی میرے سامنے. بالکل. اچھا، ویسے میں نے پرویز خٹک صاحب کی ویڈیو دیکھی، پرویز خٹک صاحب کی، آپ کی اطلاع کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے ایسا کیا، وہ شاید ذاتی حیثیت میں کر دیا، لیکن آپ کے وزیر دفاع ہیں، بڑے سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف. نہیں، دیکھیں، اگر خٹک صاحب نے کیا ہے ذاتی حیثیت سے کیا ہوگا، سینئر لیڈر ہیں، لیکن میں ان کی اس چیز سے اگری اس لیے نہیں کرتا کہ ایسی کوئی آفر اگر آپ کرتے بھی ہیں تو سب سے پہلے آپ پارٹی لیڈرشپ سے اور ایک پراپر ڈیسیجن میکنگ فورم سے بات کرتے ہیں. شاید گپ شپ میں کوئی بات کر دی ہو. سیریس آفر اس وقت ان کو اس طرح سے کرنا. دیکھیں، ایک طرف فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اگر این آر او دینے سے عمران خان انکاری ہے تو کیا ہم این آر او لیں گے؟ اگر ہم این آر او دیں گے نہیں تو این آر او لیں گے کیسے؟ یہ تو اپنی سیاست پہ خود کچھ دھماکہ کرنے والی مترادف جو ہے وہ بات ہے. تو علی صاحب، ویسے پرویز خٹک صاحب خود سے اتنی بڑی آفر کر سکتے ہیں حیدری صاحب کو؟ سوچنے کی بات ہے. خٹک صاحب دیکھیں، ہمارے پارلیمنٹری ایشوز میں لوگوں کے ساتھ گفت و شنید میں یہ سنجرانی صاحب کے لیے وہ ولی باغ بھی گئے تھے، وہاں ڈسکشن ہوئی تھی، تو وہ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی کوئی سیریس بات ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے میرے نالج میں اس کی اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، ایک دوسری بات آپ سے کروں گا کہ خان صاحب وہ پارٹی لیڈر ہیں جنہوں نے بڑا کلیئر کٹ سٹینڈ، انہوں نے اپنی پوری سیاست، اپنا پورا بیانیہ ہی کرپشن کے خلاف بنایا. پھر جب گزشتہ سینٹ کے انتخابات میں کے پی میں آپ لوگوں کے ووٹ بکے، انہوں نے صاف مطلب بالکل کلیئر کٹ اس پہ ایک بولڈ سٹینڈ لیا، پارٹی سے نکال دیا. پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن اب جو سچویشن اس سینٹ انتخابات میں دیکھی کہ جس طرح ارب پتیوں کو ٹکٹ دیے گئے اور انہوں نے اس پہ سٹینڈ بھی لیا، 70 کروڑ بلوچستان کی بات ہوئی، جناب عبد القادر صاحب جو ہیں ان سے ٹکٹ انہوں نے واپس لے لیا، لیکن وہی عبد القادر صاحب جا کے آزاد الیکٹ ہو گئے، آپ نے اپنا پارٹی کا امیدوار وہاں پہ بٹھا دیا، وہ آ کے آج خان صاحب نے ان کے گلے میں ہار ڈال دیے. تو یہ کیا، میں تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ وجہ اس کی کیا. ان سے پھر ٹکٹ ہی واپس کیوں لیا؟ انہی کے پاس رہنے دیتے، پیسوں کی وجہ سے ان سے ٹکٹ واپس لیا، ابھی وہ جیت گئے تو ان کے گلے میں ہار ڈال دیا گیا. دیکھیں، اگر وہ آزاد جیتے ہیں تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں تو اس کو تو ہم نہیں روک سکتے اگر کوئی شخص تحریک انصاف میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر شخص کے علی صاحب اگر کریکٹر پر اور اس پر آلریڈی سوال ہوں، اس کو ٹکٹ دیکھیں نا، اس کو ٹکٹ واپس اس سے لیا گیا، ان سے تو کوئی وجہ تو تھی نا. سر میں اس کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ بہت ہم نے کوئی بہت نوابزادہ نصر اللہ صاحب جیسے لوگ یا کوئی ہم نے کوئی بہت بڑے اسٹالورٹ جو ہیں پارٹی میں شامل کر لی ہیں. پارٹی میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. ہم نے اگر کسی کرپٹ پریکٹس کا حصہ رہے ہیں تو اس کو میں کنڈیم کروں گا. ہم نے کسی کرپٹ پریکٹس کا حصہ نہیں رہے، نہ اسے پیسے لیے نہ دیے. جب اس پہ الزام لگا اس کو ٹکٹ تک نہیں دیا. پاس ہونے کے بعد اب اگر وہ آنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آئے گا یا اپوزیشن کے پاس، تو اسے پالیٹکس ہے. اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چیئرمین سینٹ بنے تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کو ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے سے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. میں اس کو چھوٹا سا کمپرومائز کہوں گا، کیونکہ اس وقت چیئرمین سینٹ اگر آپ کے گیلانی صاحب آتے ہیں جن پہ دیکھیں ان پہ بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے خط نہیں لکھا سپریم کورٹ کے حکم پہ کہ پاکستان کے اربوں روپے کے کرپشن کے پیسے واپس آئیں، جو اوت انہوں نے ایز اے وزیر اعظم لیا تھا کہ میں پاکستان سے اس کی بہبودی، اس سے وفاداری کروں گا. اس سے وفاداری کا تقاضا یہ تھا کہ کروڑوں روپے کی کرپشن جو باہر سوئس بینکس میں تھی اس کے لیے خط لکھتے. خط نہیں لکھا، وفاداری زرداری صاحب سے ثابت کی. ایک ان کی کمپرومائزڈ پوزیشن ہے، اور خاص کر جو ان کے بیٹے نے جس طرح سے ان کی ویڈیو آئی، ایسی صورتحال میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ جیسے بڑے ایوان کو ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے؟
ٹھیک، علی محمد خان صاحب تھینک یو سو مچ. یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو ابھی جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی کینڈیڈیسی ہے، اس پر ایک بڑا سوال اٹھا رہے تھے کہ انہوں نے عدالت کے جو احکامات تھے بطور وزیر اعظم ان پر عمل نہ کیا تو آگے جا کے وہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں جو بھی تحریک انصاف کے حوالے سے ہمارے ذہن میں سوالات آئے وہ بھی ہم نے ان کے سامنے رکھے. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے. انہی معاملات پر ہمارے ساتھ رہیے گا. سینٹ چیئرمین کا الیکشن کون جیتے گا، فیصلہ کن لمحہ آنے والا ہے. ناظرین، کیا اپوزیشن اتحاد ایک بار پھر حکومت کو بڑا دھچکا دینے میں کامیاب ہوگا، یا اس بار حکومت اپوزیشن کو سرپرائز دے دے گی؟ فیصلہ 3 دن بعد ہونا ہے، لیکن اس وقت جوڑ توڑ رابطوں اور آفرز کا سلسلہ عروج پر ہے. حکومت ہو یا اپوزیشن، سب اپنے اپنے امیدوار کی جیت کے لیے مخالفین سے بھی رابطے کرنے پر جو ہیں وہ مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ سینٹ میں نمبر گیم کافی دلچسپ ہے. کہنے کو تو اپوزیشن اتحاد کی اکثریت ہے، لیکن ڈار صاحب کی غیر موجودگی کے سبب یہ اکثریت صرف تقریباً 2 اراکین کی ہے. یعنی حکومتی اتحاد کے پاس تقریباً 48 نشستیں ہیں، جبکہ حکومت اور اتحادی جو ہیں وہ 46 سینیٹرز کا نمبر رکھتے ہیں. ایسے میں آزاد اراکین اور جماعت اسلامی کی اہمیت کے ساتھ ساتھ چھوٹی جماعتوں کی اہمیت بڑھ چکی ہے. ایک ایک ووٹ اہمیت رکھتا ہے، لیکن حیران کن طور پر جہاں پیپلز پارٹی کاف لیگ اور ایم کیو ایم سے اور حکومت اے این پی سے رابطے کر چکی ہے، آج وزیر دفاع پرویز خٹک کی جانب سے مولانا صاحب کی جماعت کے غفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنانے کی آفر نے کئی سوالات کھڑے کر دیے. ہم نے ان کو دعوت دی ہے ڈپٹی بن جائے. حکومت باضابطہ آفر کر رہی ہے صاحب سے، ویسے ہم ملنے آئے جیسے لیکن پرویز کے مطابق ملتے رہتے ہیں ان سے. حیدری صاحب کے مطابق جنہیں پی ڈی ایم کی جانب سے بھی ڈپٹی چیئرمین کو امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے. صادق سنجرانی اور خٹک صاحب سے ملاقات کے دوران ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور خود جے یو آئی اس آفر کو مسترد کر چکی ہے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پرویز خٹک کی آفر سنجیدہ تھی یا ایک مذاق، کیونکہ وزیراعظم کے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں خیالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. لوگ بچوں سے جھوٹ بول کے یہاں لے کے آنا، اس سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا، آج اس کی قیمت لگاؤ، جو مرضی فتویٰ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا. کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمین شپ پہ بکنے والا، وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا. مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے. ایسے میں اگر پرویز خٹک کی آفر سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا حکومت کو سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں شکست کے آثار نظر آ رہے ہیں. دعویٰ اب بھی کیا جا رہا ہے کہ حکومت ہی جیتے گی، لیکن کیسے؟ اس سوال کا جواب حکومت کے پاس نہیں، کیونکہ حکومت کو جیت کے لیے اپوزیشن کے ووٹ درکار ہوں گے، کاٹنے ہوں گے. اس وقت اے این پی ایک ایسی جماعت ہے جو حکومت کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ نہ صرف عوامی نیشنل پارٹی نے نوشہرہ کے ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کی حکمت عملی کے خلاف اپنا امیدوار کھڑا کیا، بلکہ بلوچستان کی گورنمنٹ میں بھی وہ شامل ہیں. سینٹ انتخابات میں بلوچستان عوامی پارٹی کی مدد سے ایک سینیٹر بھی منتخب کروایا، اور پی ڈی ایم کی جانب سے سینٹ چیئرمین کا امیدوار پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ جے یو آئی ایف، اور اسی طرح اپوزیشن لیڈر جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کا امیدوار جو ہے وہ نون لیگ کو دینے کے بعد اے این پی کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ اہم سوالات ہیں. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حیدری صاحب ڈیسائیڈ ہو گئے اور آپ ریڈی ہیں مقابلے کے لیے، یا آپ سوچ رہے ہیں کہ مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ سنجرانی صاحب حکومت اور ریاست دونوں کے امیدوار ہیں. دیکھیں، یہ ہم نے جے یو آئی کو ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ دی ہے. ٹھیک. میں تو کچھ مصروف تھا تو مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے شاید حیدری صاحب کو نامینیٹ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن وہ سیٹ کا فیصلہ جے یو آئی کرے گی. اچھا. اگر حکومت بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے جے یو آئی نہ نہیں کرے گی. اچھا. ان کی مہربانی ہے، خٹک صاحب کی مہربانی ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں اگر ہمارے امیدوار کو مولانا صاحب کام نکال لیں گے اپنا، وہاں سے بھی آفر یہاں سے بھی آفر. متفقہ امیدوار حیدری صاحب. جی اگر حیدری صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں لیکن آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ نہیں. ہمیں کیا، اگر دیکھیں ہمارے امیدوار کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، مجھے کیا اعتراض ہے؟
نہیں لیکن وہ پیچھے سے ڈیل نہ ہو جائے نا کہ آپ چیئرمین کو ووٹ دیں گے ہمارے سنجرانی کو. مولانا صاحب ڈیلز کرتے نہیں ہیں. اچھا لیکن ڈپٹی چیئرمین شپ انہیں مل جائے گی لگ رہا یہ ہے. نہیں اس پہ بھی مقابلہ ہوگا, حکومت بھی اپنا امیدوار کھڑا کرے گی, تو یہ باتیں. اچھا سینٹ انتخابات میں اب تک کیا, جس طرح آپ نے کہا کہ جی 11 بجے کے بعد بازی الٹانے کی کوشش کی گئی سنجرانی گیلانی صاحب ورسز حفیظ شیخ صاحب کی, اس کے بعد اب کیا سچویشن ہے اس وقت؟ معاملات کے 2-3 دن رہ گئے ہیں. دیکھیں جو کچھ سینٹ کے انتخابات میں ہوا اور پھر اعتماد کے ووٹ میں ہوا, وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا بات نہیں ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ وہی چیزیں, وہی ماضی کے کام پھر بڑی شدت سے نظر آئے. اب اگر ایک وفاقی وزیر کہہ رہا ہے کہ ریاست کے امیدوار بھی ہیں, تو ریاست کی نمائندگی تو صدر علوی صاحب کرتے ہیں. پھر صدر علوی صاحب جواب دیں کہ کیا واقعی سنجرانی صاحب ریاست کے امیدوار ہیں؟ ریاست تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو سیاست میں حصہ نہیں لیتے, ہمارا تعلق نہیں ہے. ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ ہمارے ساتھ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اعتماد کے ووٹ کے لیے بھی ریاست کی ضرورت تھی, تو شاید سینٹ چیئرمین کے ووٹ کے لیے بھی ریاست کی ضرورت ان کو پڑ گئی ہے. لیکن آپ کے لوگوں کو اپروچ کیا ہے ابھی تک 17 جو سینیٹرز ہیں کسی نے کہ جی آپ آ جائیں, ان کو ووٹ دیں, ہم یہ دے دیں گے؟ جی کیا گیا, بدقسمتی سے میں معذرت سے یہ کہتا ہوں کہ کیا گیا. اچھا یہ بدقسمتی ہے ملک کی. کتنے لوگوں کو کیا ہوگا آپ؟ 2 افراد نے ابھی تک بتایا ہے. اچھا ابھی ہماری میٹنگ تھی وہیں پر انہوں نے بتایا ہے. اچھا کہ ہمیں اپروچ کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ سنجرانی صاحب کو ووٹ دیں آپ؟ جی یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کی سپورٹ نہ کریں. اچھا رائٹ. آگے ابھی وے فارورڈ کیا ہے پی ڈی ایم کے لیے؟ کل اجلاس ہوا, بڑا سنا ہے کہ اس میں بحث مباحثہ بھی ہوا اور ہلکی پھلکی لڑائیاں بھی ہوئیں اس میں. اب لانگ مارچ اسی طرح ہوگا؟ نہیں, بحث مباحثہ ہر اجلاس میں ہوتا ہے, اور یہی پی ڈی ایم کی کامیابی ہے کہ 10 جماعتیں ہیں, مختلف فکر رکھتی ہیں, مختلف آئیڈیالوجی رکھتی ہیں, آپس میں الیکشن لڑتی ہیں, اس کے باوجود وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اپنی رائے کے اظہار کے بعد ہمیشہ ایک کنسنسس ایشوز پر قائم ہو جاتا ہے. کل بھی یہی ہوا, 7 گھنٹے میٹنگ جاری رہی, اس میں تمام ایشوز ڈسکس ہوئے اور آخر کار ایک جوائنٹ اعلامیہ جو تھا اس کا وہ آ گیا. تو الحمدللہ معاملہ 6 مہینے ہو گئے اور پی ڈی ایم آگے ہی بڑھ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے بھائی صاحب کہ عدم اعتماد کی تحریک پنجاب میں اس پر نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ کیا فیصلہ ہوا؟ کیا یہ فیصلہ نون لیگ کرے گی؟ پی ڈی ایم نے یہ بتا دیا آپ کو کہ جی ہم تیاری کر رہے ہیں, اور عددی اکثریت تو پی ڈی ایم کی وہاں پہ صرف پیپلز پارٹی کے 6 سینیٹرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایک مولانا صاحب کا بندہ ہے جو آزاد جیت کے مولانا صاحب کے پاس آیا. ڈیسیجن تو آپ نے لینا ہے, کیا ڈیسیجن لے رہے ہیں آپ؟ نہیں, کل کوئی ڈسکشن پنجاب میں عدم اعتماد پر نہیں ہوئی. اس سے پہلے ہوئی؟ نہیں, اس سے پہلے بھی آج تک پنجاب ڈسکس نہیں ہوا ہے کسی بھی. عدم اعتماد پہ بات ہی نہیں ہوئی؟ نہیں, عدم اعتماد میں پہلے سر ہم نے تو مرکز میں عدم اعتماد پہ بات ہوئی تھی. ہم میڈیا والوں نے عثمان بزدار کو گرا بھی دیا ہے, پرویز الہی کو آپ کی سپورٹ سے بنا بھی دیا. نہیں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوا, کیونکہ بالکل اس پلیٹ فارم پہ کوئی ڈسکشن, جتنا عرصہ میں وہاں رہا, میں تقریباً ساری میٹنگ وہیں تھا, کوئی ایسی بات نہیں. تو بلاول نے اگر 1-on-1 میٹنگ میں مریم سے بات کی ہو, حمزہ سے کی ہو؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ عدم اعتماد جو کرنا ہے یہ پی ایم ایل این کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور پی ایم ایل این کا جو اس پہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس فرسودہ نظام کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. پی ڈی ایم کا مقصد نظام کی تبدیلی ہے, اس نظام میں حصہ دار بننے. سر اگر یہ کہا جائے کہ پنجاب میں عدم اعتماد کا کوئی امکان نہیں آپ کی طرف سے, یو ایز اے میجر پلیئر, وہ صحیح ہوگا؟ امکان ہمیشہ رہتا ہے. دیکھیں امکان ہمیشہ رہتا ہے. ہم اپوزیشن ہیں, جب ہم موقع دیکھیں گے, ہماری جب پی ڈی ایم مشورہ کر لے گی تو بالکل یہ امکان رہتا ہے. اور پنجاب میں مشکل نہیں ہے عدم اعتماد, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پرویز الہی سے کوئی رابطے, کاف لیگ سے اس بارے میں کوئی رابطہ نہیں ہے. بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, وہ لاہور گئے تھے, ان کی ملاقات کرنا سیاستدان. انہوں نے جو یہ بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب کرائے اس میں بھی ان معاملات پہ کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں, دیکھیں بلا مقابلہ جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں وہ سب کی بہتری تھی. اس میں ہم نے اپنا چوتھا امیدوار بھی ڈرا کر لیا,
جس کے بعد حکومت بھی مجبور ہوئی کہ اپنے بھی امیدوار بھی ڈرا کر لے تاکہ الیکشن ختم ہو جائے. ٹھیک. اس سے پہلے جو لیڈی سیٹ اور ٹیکنوکریٹ پر بھی یہی ہوا تھا. وہاں کوئی ڈیل نہیں تھی, کوئی سودے بازی نہیں تھی, حقائق بڑے واضح تھے. ٹھیک. اچھا بھائی صاحب, جب زرداری صاحب نے کہا کہ جی ضمنی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, سینٹ انتخابات میں جاتے ہیں, بڑی ریزسٹنس ہوئی پی ڈی ایم کے اندر, آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی اور مولانا صاحب کی جانب سے بھی. اب یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے حکمران جماعت یہ ضمنی الیکشن میں ان کو شکست ہوئی, یا پھر گیلانی صاحب والا سینٹ والا معاملہ تھا, پرسیپشن یہ گیا ہے, بڑا سٹرونگ پرسیپشن کہ حکومت عوام کا اعتماد کھوتی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ زرداری صاحب کی سیاست ٹھیک تھی, ان کے فیصلے ٹھیک. زرداری صاحب کی اپنی سیاست نہیں تھی. یہ ایشوز پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ڈسکس ہوئے کہ الیکشن کے انتخابات میں حصہ لیا جائے نہ لیا جائے, ضمنی انتخابات میں حصہ لیا جائے نہ لیا جائے. اس پر مختلف رائے موجود تھیں. ایک بڑی رائے تھی کہ نہ لیا جائے, ایک رائے تھی کہ لیا جائے. مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ لیا جائے. یہ صرف زرداری صاحب کا فیصلہ نہیں تھا, یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا. تو ابھی بھی سڑکوں پر فیصلہ کرنے کی بجائے اگر آپ عدم اعتماد مرکز میں لے آئیں, پنجاب میں لے آئیں اور وہیں پہ فیصلے ہو جائیں تو بہتر نہیں؟ جی میں نے پہلے کہا نا, یہ سب آپشن موجود ہیں. کوئی آپشن بھی دوسرے آپشن کو ختم نہیں کرتا, یعنی ایکسکلوسیو نہیں ہے. یعنی اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے, اگر مرکز میں عدم اعتماد پر فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, صوبے میں ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ سارے آپشن موجود ہیں. اچھا رائٹ. اچھا اب بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ فرض کریں گیلانی صاحب یہ انتخابات ہار جاتے ہیں, پھر پیپلز پارٹی فل فلیج مارچ میں آئیں گی, یا گیلانی صاحب جیت جائیں تو خوشی میں آپ کے ساتھ وہ شامل ہو جائیں گے؟ نہیں, میں نے پہلے کہا کہ ان چیزوں کا, کیونکہ میری اپنی اسسمنٹ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ گیلانی صاحب کا جیتنا یہ ہوگا کہ ٹوتھ لیس مارچ ہوگا, لانگ مارچ ہوگا. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مارچ کا ایفیکٹ اپنی جگہ پر ہے. وہ عوام کے جو رائے ہے اس کا اظہار ہے, وہ عوام کی جو تائید ہے پی ڈی ایم کے بیانیے کو کہ ملک آئین کے مطابق چلے, ملک میں الیکشن چوری نہ ہو, ووٹ کی عزت ہو, یہ وہ اس کے لیے ہے, اس پر عوام کی تائید کے لیے ہے. اگر گیلانی صاحب الیکشن جیتتے ہیں, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیت جائیں گے, تو وہ ایک اور کامیابی ہے, جمہوریت کی کامیابی ہے. ایم کیو ایم سے رابطے میں ہیں جو گیلانی صاحب کی یہ سینٹ والے معاملے میں؟ دیکھیں جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے وہ ہر شخص سے رابطہ کرتا ہے. نہیں لیکن امید کتنی ہے؟ دیکھیں نا, وہ پروفیسر کھٹر صاحب ہمارے امیدوار سے بھی رابطے کر رہے ہیں. ہاں بالکل, کیا ہمارے یہ بھی ایک رابطے کا طریقہ ہے. اچھا یہ اے این پی آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں, اے این پی انشاءاللہ اپوزیشن کے ساتھ, پی ڈی ایم کا حصہ ہے, اس کے ساتھ ہوگی. سینیٹر تو ان کا بلوچستان عوامی پارٹی نے بنوایا. بلوچستان میں اپنی طاقت سے بنے ہیں نا, وہ بھی سیاسی طاقت ہیں, وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں. بھائی صاحب 3 ان کے ایم پی ایز ہیں, کون سی طاقت, وہ باپ کے ووٹوں سے تو نہیں, وہاں انڈیپینڈنس بھی بہت ہے, تو وہاں پر جو جوڑ توڑ ہوتا ہے اس کے اندر وہ بھی شامل. لیکن آپ 100% ہیں کہ ووٹ اسی طرف پڑیں گے؟ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ شامل ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. بھائی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد انہی تمام معاملات پر تجزیہ لیں گے. مظہر عباس صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے علی محمد خان اور شاہد خاقان بھائی صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی سینٹ کے معاملات پر. اب اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب کراچی سے موجود ہیں. مظہر صاحب تجزیوں پر اگر نظر دوڑائیں, ماضی قریب پر نظر دوڑائیں, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں گے. اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنجرانی صاحب حکومت اور ریاست دونوں کے امیدوار ہیں. کیا ہمیں کوئی شاکنگ سرپرائز بھی مل سکتا ہے جس طرح سینٹ انتخابات میں گیلانی صاحب نے دیا؟ تجزیوں اور امیدوں سے ہٹ کر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ آ سکتا ہے, یا سنجرانی صاحب جیت چکے ہیں تقریباً؟ شکریہ عادل. پہلے تو اس بیان کی مذمت کی جائے یا اس بیان کو سراہا جائے. یعنی جب شیخ رشید وزیر داخلہ یہ کہیں کہ حکومت اور ریاست دونوں صادق سنجرانی کے پیچھے ہے, تو پھر یہ کہنا کہ ہم نیوٹرل ہیں, یہ تھوڑی سی تعجب والی بات ہو جاتی ہے. اور کیونکہ اس کی کوئی وضاحت نہیں آئی اس سلسلے میں, جس طریقے سے پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ اس طرح کی باتیں اگر حکومت کے اتنے اہم وزیر کی طرف سے آئیں تو پھر اس بات پہ تشویش ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بات بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھی, یہ بات انہوں نے بہت ڈائریکٹ کی تھی. اب
دوسری بات یہ کہ اگر صادق سنجرانی جیت جاتے ہیں تو کیا میں اس کو یوسف رضا گیلانی کا ایکشن ریپلے نہ کہوں؟ کیونکہ بظاہر تو میجورٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے. اس لحاظ سے تو اپوزیشن چاہے 1 ووٹ سے جیتے، 2 ووٹ سے جیتے، 4 ووٹ سے جیتے، تو کینڈیڈیٹ تو اپوزیشن کا جیتنا چاہیے، کوئی بھی ہو XYZ. اب یوسف رضا گیلانی ہے تو وہ ہوں یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہو. لیکن اگر صادق سنجرانی جیتیں گے تو پھر وزیر اعظم عمران خان کا کیا موقف ہوگا کہ اس مرتبہ PDM کے لوگوں کے ضمیر جاگے ہیں، یا پھر اگر گیلانی جیتیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہی لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کینڈیڈیٹ میرا جیتے تو اخلاقیات کے معیار دوسرے ہوتے ہیں، جب کینڈیڈیٹ کسی اور کا جیتے تو اخلاقیات کے معیار مختلف ہوتے ہیں. اور یہی اپوزیشن کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس طرح گیلانی جیتے ہیں تو اس میں یہ نہ کہیں. اب میں آج مرتضی وہاب صاحب کو بھی سن رہا تھا، مجھے حیرانگی ہے وہ ابڑو صاحب کے بارے میں جس طرح بات کر رہے تھے. کسی نے کوئی اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں دیتا. یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ٹرن کوٹس ہوتے ہیں، جو ایک طرف سے دوسری طرف سوئچ کرتے ہیں، کیونکہ ضمیر کے مطابق. مظہر صاحب چلیں، یہ جو اخلاقیات کی آپ بات کر رہے ہیں، جمہوری اصول اقدار، یہ سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت اور اپوزیشن ان تمام آپشنز کو استعمال ہی نہیں کرے گی موجودہ انتخابات میں، ایسا تو ممکن نظر نہیں آ رہا. دونوں کے لیے یہ انتہائی اہم انتخابات ہیں. آپ کو کون جیتتا ہوا دکھ رہا ہے؟ کیا گیلانی صاحب ابھی تک ریس میں بھی ہیں یا نہیں؟ نہیں، بالکل ہے ریس میں، اور ابھی کیونکہ وقت ہے تو بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح اس وقت سب لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ حفیظ شیخ صاحب جو چیزیں سامنے ہیں اس کے مطابق حفیظ شیخ صاحب کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ہار گئے. اسی طریقے سے اب اگر میں یہ کہوں کہ جی متحدہ اپوزیشن کی میجورٹی ہے، تو متحدہ اپوزیشن کی میجورٹی تو آج سے 1 سال پہلے بھی تھی سینٹ میں، اور اس سے زیادہ تھی. اس موقع پہ 14 لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے. تو ریزلٹس تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن گیلانی صاحب ریس سے آؤٹ نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہے ریس سے آؤٹ. این ممکن ہے کہ کہیں یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہو کہ بھائی جو پہلے ارینجمنٹ تھا اس میں ظاہر ہے اس وقت PTI کو مزید نشستیں مل رہی ہیں، وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، لیکن متحدہ اپوزیشن کی میجورٹی ہے. مظہر عباس صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مظہر صاحب کے انالیسز یہ ہیں کہ یوسف رضا گیلانی ابھی تک ریس میں ہیں اور مضبوط امیدوار ہیں، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں پنجاب کے معاملے پر کہ ون سچویشن جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے لیے ہے. آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.